اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں سے پہلا جو واجب ہے احتضار کے بعد اور روح کے قبض ہونے کے بعد وہ ہے میت کو غسل دینا۔ میت کے 3 غسل واجب ہیں۔ اگر مسلمان ہے یا حکم مسلمان میں ہے انسان تو اس کو غسل دینا واجب ہے، اور یہ واجب کفائی ہے، یعنی ہر بندے پہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھی یہ فعل انجام دے تو دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام کے تمام گناہگار ہوں گے۔ غسل 3 جو واجب ہیں ان میں سے پہلا غسل آب سدر کا ہے، یعنی جسے بیری کے پتے کہا جاتا ہے۔ پانی میں اتنی مقدار میں بیری کے پتے ملائیں کہ مضاف نہ ہو، اور ان کو یہ کوٹ کر یا ان کو پیس کر نہیں ڈالنا، بلکہ ایسے رکھ دے، کیونکہ یہ حکم خدا ہے، حکم تعبدی ہے، اور اسی طرح ہی کرنا ہے۔ بالٹی میں بنائیں گے، پتے ڈالیں گے، اور پہلا غسل جو میت کو ہے اسی کے ساتھ دینا واجب ہے۔ دوسرا غسل آب کافور سے ہے، یعنی کافور بھی اتنی زیادہ نہ ڈالی جائے کہ پانی مضاف ہو جائے، اور تیسرا غسل خالص پانی کے ساتھ ہے۔ تو یہ تینوں غسل دینا واجب ہے۔ ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میت اگر کافی عرصے سے مریض پڑا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو پہلے میت کے جسم کو وہ صاف کر دیں، صابن وغیرہ سے، شیمپو وغیرہ سے دھو لیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو پانی کے پہنچنے سے۔ اس کے بعد غسل کی نیت سے جب پانی ڈالیں گے تو ایک بندہ مثلا جو غسل دے رہا ہے وہ میت کو یعنی پلٹائے گا دائیں طرف بائیں طرف، اس کے سر کو، اور ایک پانی ڈالنے والا ہوگا۔ نیت ان دونوں نے کرنی ہے، اور غسل کی میت کو جو پہلا غسل دے رہے ہیں دونوں نے نیت کرنی ہے کہ وہ میت کو غسل دے رہا ہوں آب سدر سے واجب قربتاً اللہ۔ تو یہ واجب ہے غسل دینا، اس طرح نیت کی جائے گی۔ پہلے جس طرح دوسرے غسلوں کا طریقہ ہے ترتیبی کا، اسی طرح اس کا بھی وہی غسل ترتیبی کا طریقہ ہے کہ پہلے سر اور گردن میت کا دھو لیا جائے گا صحیح کر کے، اس کے بعد اس کی جو دائیں طرف ہے وہ مکمل طور پہ دھو لی جائے گی، اور ریڑھ کی ہڈی سے تھوڑا بائیں طرف بھی دھو لیا جائے گا تاکہ یقین ہو جائے کہ دائیں طرف مکمل طور پہ دھل چکی ہے۔ یہ پاؤں تک ایک مرتبہ دائیں طرف کو دھو لیا جائے گا۔ اس کے بعد بائیں طرف کو دھوئیں گے تو یہ پہلا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو غسل دینے والا ہے بندہ یا جو پانی دے رہا ہے اس معاون ہے اس کے لیے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں تک اپنے بازو جو ہے وہ پہلے غسل کے بعد دھو لے یہاں تک، اور اس کے بعد دوسرا غسل شروع کرے۔ اور جو دوسرے غسل کے لیے پانی اگر پہلے سے بنا ہوا ہے یا پہلا غسل دے رہے ہیں اس میں جو پانی استعمال کیا ہے اور بالٹی وغیرہ یا جو بھی برتن ہے جس کے ساتھ غسل دیا ہے وہ اتنا دور ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر غسل کی چھینٹیں نہ جائیں، ورنہ وہ نجس ہو جائے گا۔ تو پہلا غسل جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر دوسرا غسل شروع کریں۔ دوسرا غسل اسی ترتیب کے ساتھ دینا ہے جس طرح پہلا غسل دیا ہے، اور اس کے بعد تیسرا غسل دینا ہے آب خالص کے ساتھ، مطلق پانی کے ساتھ غسل دینا ہے۔ اور تینوں غسل میں نیت علیحدہ علیحدہ کرنی ہے، ہر غسل سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میت کو غسل دے رہا ہوں آب سدر کے ساتھ، پہلا غسل، دوسرا میت کو غسل دے رہا ہوں آب کافور کے ساتھ،
اور تیسرا میت کو غسل دے رہا ہوں آب مطلق کے ساتھ یا آب خالص کے ساتھ، یعنی تمام میں واجب قربۃ اللہ کہنا ہے۔ تو یہ 3 غسل جب مکمل ہو جائیں گے تو تیسرے غسل کے بعد میت کے اوپر جو کپڑا ڈالا تھا، یعنی اس کی عورتین کو شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اگر مرد ہے تو، اگر عورت ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، یعنی جسم کے اوپر، اس طرح کے غسل کے پانی سے مانے نہ ہو۔ اور یہ جو ساتر ہے، یہ جو مثلا جس سے گھٹنے اور ناف کے درمیان یہ اس جسم کے حصے کو ڈھانپا جا رہا ہے، یہ اتنا باریک نہ ہو کہ پانی کے جانے سے یعنی حکایت ہو رہی ہو، جسم نظر آ رہا ہو، بلکہ یہ یعنی اتنا موٹا ہونا چاہیے یا رنگدار ہونا چاہیے تاکہ حکایت نہ ہو۔ تو تیسرے غسل کے بعد یہ پاک ہو جائے گا کپڑا بھی، اور جس تخت کے اوپر اس کو تختہ کے اوپر غسل دے رہے ہیں وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور جو بندہ غسل دے رہا ہے اس کے ہاتھ وغیرہ وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسرے غسل کے بعد یہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ غسل انسان کا یعنی جب روح انسان میں داخل ہو جائے ماں کے شکم میں، 4 مہینے کے بعد جب روح داخل ہو جائے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ مردہ بھی پیدا ہو تو بھی اس کو غسل دینا واجب ہے۔ تو شرط یہ ہے غسل کے واجب کی کہ وہ یعنی اس میں روح داخل ہو چکا ہو، لیکن 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ ساقط ہو جائے تو پھر اس کو غسل دینا واجب نہیں ہے، بلکہ کافی ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے۔ تو غسل کے یہ جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں، یعنی اسی طریقے سے میت کو غسل دیا جائے تاکہ واجب ادا ہو جائے جن کے اوپر واجب ہے غسل دینے والوں کے لیے، اور میت کے لیے یعنی وہ جو حکم ہے کہ یہ پاک صاف ہو جائے، میت کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ غسل دیا جائے۔ البتہ غسل ارتماسی بھی دے سکتے ہیں میت کو۔ ارتماسی یہ ہے کہ ایک حوض میں میت کو مثلا مکمل طور پہ ایک ہی مرتبہ غسل دے دیا جائے، مثلا آب خالص سے، پھر اس کے بعد آب سدر سے، اور اس کے بعد پہلے آب سدر سے، اس کے بعد آب کفور سے، اس کے بعد آب خالص سے۔ تو اس طریقے سے یہ غسل دیا جا سکتا ہے، غسل ارتماسی بھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔